ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر پر لے کر جا رہے ہیں جو اپنے خیرہ کر دینے والے قدرتی عجوبوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی سب سے لمبی واٹر فال موجود ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس سب سے زیادہ مس ورلڈ اور مس یونیورس ہونے کا ریکارڈ موجود ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی وائف کو امریکہ نے صرف 3 گھنٹوں میں ان کے ہی ملک میں گھس کر کیوں گرفتار کیا؟ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، وینزویلا، جس کا پورا نام بولیویرین ریپبلک آف وینزویلا ہے، براعظم جنوبی امریکہ کے شمالی ساحل پر واقع ایک ملک ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کیریبین سی میں بہت سے چھوٹے بڑے آئلینڈز پر مشتمل ہے۔ یہ ملک 9,16,445 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس ملک کی آبادی 3 کروڑ سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو گرفتار کیا۔ ناظرین، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو ہیں جو 5 مارچ 2013 سے اب تک صدر ہیں، مگر چند روز پہلے صدر اور ان کی وائف سیلیا فلورس کو صرف 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد وینزویلا میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کام امریکہ کی اسپیشل فورسز نے سر انجام دیا۔ اب ایک سوال جو آپ سب کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو وینزویلا کی آرمی کہاں تھی؟ ناظرین، رات کے 2:30 کا ٹائم تھا اور وینزویلا کے کیپٹل کیراکاس کے لوگ سو رہے تھے کہ اچانک سے انہوں نے دھماکوں کی آواز سنی۔ پھر لوگوں نے آسمان سے میزائل گرتے ہوئے دیکھے اور انہوں نے ویڈیوز بنائی جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر پر بہت سارے الزامات لگائے ہیں جن میں ڈرگ سمگلنگ، اسلحہ اسمگلنگ اور امریکی صدر کے خلاف سیاست کرنا شامل ہے۔ صدر نکولس اور ان کی بیوی پر فرد جرم عائد کی گئی ہے جس میں ان پر بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں جن میں دہشت گردی، نکوٹین کو امپورٹ کرنے کی سازش، مشین گن اور تمباکو نالات رکھنے کی سازش شامل ہے۔ ناظرین، ان الزامات کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وینزویلا امریکہ کے لیے سونے کی چڑیا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں اور امریکہ کی نظریں وینزویلا کے قدرتی آئل پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آج سے وینزویلا کو ہم خود کنٹرول کریں گے اور یہاں سے تیل بھی خود نکالیں گے۔ ناظرین، صدر مادورو دراصل چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کر تجارت کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ رشیا اور چائنا مل کر اپنا ہوائی اڈہ بھی وینزویلا میں شروع کرنے جا رہے تھے، جس کی خبر امریکہ کو ہوئی اور پھر جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ناظرین، 1980 تک وینزویلا دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ یہ پوری دنیا کو اپنا تیل فروخت کرتا اور جو پیسہ کماتا وہ اپنی عوام میں بانٹ دیتا۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے تیل کی مارکیٹ ڈاؤن ہوتی گئی اور امریکہ نے وینزویلا پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، جس کے بعد یہ ملک غریب ہوتا چلا گیا۔ وینزویلا کے لوگ بہت ہی آزاد خیال ہیں اور فحاشی میں یہ ملک یورپ سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ ناظرین، وینزویلا میں 93% لوگ عیسائی ہیں، 5.5% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں اور باقی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ وینزویلا میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان بھی آباد ہیں۔ وینزویلا کی قومی زبان اسپینش ہے، اس کے علاوہ 26 مختلف زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں۔ وینزویلا میں دنیا کی سب سے اونچی واٹر فال بھی موجود ہے جسے اینجل فال کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی اتنی اونچائی سے گرتا ہے کہ ہوا کی زیادتی کی وجہ سے اس کا پانی زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ یہ واٹر فال 3212 فٹ اونچی ہے۔ ناظرین، یہ آبشار اویان تپوئی پہاڑ سے گرتی ہے جو کینائما نیشنل پارک میں موجود ہے۔ یہ پارک ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس خوبصورت آبشار کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ پنک سالٹ لیک۔ ناظرین، اس جھیل کا پانی اور نیچے کا نمک دونوں ہی پنک کلر کا ہے۔ یہ جھیل بالکل سمندر کے کنارے پر موجود ہے اور بہت بڑی ہے۔ ناظرین، وینزویلا کا موسم گرمیوں میں نارمل سا گرم ہوتا ہے، مگر سردیوں میں یہاں شدید سردی پڑتی ہے کہ درجہ حرارت -6 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سنو فال بھی ہوتی ہے۔ سمندر اور جھیلیں جم کر برف میں چینج ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں لڑکی لڑکیوں سے اور لڑکا لڑکوں سے شادی کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر شرمناک کام یہاں فخر سے کیا جاتا ہے۔